ابھی IMF کی جو خبر آئی ہے کہ انہوں نے پھر کہا ہے کہ جو سبسڈیز ہم دے رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کو، گیس کو، بجلی کو، یہ ختم کریں تو ہم تھرڈ ٹرانچ دیں گے۔ یہ IMF کی طرف سے کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ اس ڈیمانڈ کا آنا اور پاکستان اس کو کیسے مینج کرے گا اور IMF کا پروگرام جس طرح ہم سکسیسفلی کر پائیں گے، یہ سارے کوسچنز ہیں، تو اس پہ آپ کی مجھے ٹیک چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے اور یقیناً IMF کا بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان دوسرے ملکوں کی طرح کووڈ کے بعد کوشش کر رہا ہے کہ معاشی حالات کو بہتر کیا جائے۔ ہوا یہ ہے کہ جب کووڈ پیک پہ تھا تو بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے لاکھوں کی تعداد میں، اور بہت سے لوگ غربت کے لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں۔ ان حالات میں سبسڈیز کو واپس لینا بالکل نامناسب ہوگا، اس لیے کہ اس سے قیمتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ اب آپ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پر کل حکومت نے اس سال کے بجٹ میں مشکل سے صرف 3 ارب دیے ہیں، جبکہ پچھلے سال 45 ارب خرچ ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے پچھلے سال کچھ حد تک قیمتوں میں کمی رہی، لوگ یوٹیلیٹی سے جو ضروری اشیاء ہیں ان کو لیتے رہے۔ تو یہ 3 ارب کے لیے IMF کو اتنا بڑا ڈیمانڈ پلیس کرنا یہ نامناسب ہے۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ اس وقت بجلی کی نرخ جو ہیں وہ بہت اونچے جا رہے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کے تحت نیپرا نے 86 پیسے بڑھایا ہے فی کلو واٹ آور۔ تو یہ بھی کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ سبسڈیز واپس لیں، تو لہٰذا حکومت کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ سمجھائیں کہ بھائی ہمارے لوگ برے حالات میں ہیں، ساری دنیا بھر میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے فسکل پالیسی سبسڈیز وغیرہ دی جائیں تاکہ حالات بہتر ہوں۔ آپ کا ڈیمانڈ اس وقت بہت نامناسب ہے۔ اچھا ڈاکٹر پاشا، اس میں کیونکہ آپ نے 3 بلین یوٹیلیٹی سٹورز کا ذکر کیا، لیکن 150 بلین ہم انرجی سیکٹر کو دے رہے ہیں، اسی طرح نیا پاکستان کے لیے 30 بلین کی سبسڈیز ہیں۔ ہمارا سسٹم ہے، اور ظاہری بات ہے ایک دم تو یہ ہوا بھی نہیں ہے اور نہ ایک دم یہ ختم ہوگا، لیکن پاکستان کے لیے لانگ ٹرم جو ہمارا جو سسٹیننس ہے اس کے لیے تو ہمیں ٹیکس جمع کرنا پڑے گا، اور ٹیکس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور یہ سبسڈیز اور اس طرح کے جو سٹرکچر ہے یہ کوئی کمپیٹیٹیو اکانومیز میں تو نہیں ہوتا۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو سٹرکچرل چینج کی ہم جو بات کرتے ہیں، ابھی آپ نے بھی کچھ پروپوزلز دیے، وہ کیا ہیں کہ جس سے ہماری اکانومی بہتر ہو سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ذرا سبسڈیز کی بات مکمل ہو جائے، پھر میں ٹیکسز کی طرف ضرور آؤں گا۔ بات یہ ہے کہ ہم جو پاور سیکٹر کو سبسڈی دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے جو نرخ رکھی ہے سب سے چھوٹے کنزیومر کے لیے، جو 50 کلو واٹ آور تک اس کی کنزمپشن ہوتی ہے مہینے میں، اس سے ہم 2 روپے فی کلو واٹ آور لیتے ہیں۔ تو یہ سبسڈی سب سے غریب طبقے کے لیے ہے، اور ان حالات میں جب لوگوں کے پریشانی کا عالم بڑھ چکا ہے تو اس وقت اس سبسڈی کو نکالنا بالکل نامناسب ہوگا۔ کچھ سال پہلے تو یہ سبسڈی 250 سے 300 ارب تک دی جاتی تھی، تو اس کو حکومت نے اس سال کم کیا ہے، اس سے زیادہ کم کرنا نامناسب ہوگا۔ دوسری طرف جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے اس پہ 30 ارب کی سبسڈی اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو اس طرح کم کریں، سود کو، کہ جو آپ کا لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس گھرانے ہیں وہ تقریباً 12 سے 15 ہزار روپے کا لون دے کر مہینے میں ایک چھوٹا سا اچھا سا گھر حاصل کر سکیں۔ اب آپ ٹیکسز پہ آ جائیے۔ ٹیکسز کے بارے میں سلسلہ یہ ہے کہ حکومت نے پھر سے اس سال کے بجٹ میں، جس طرح انہوں نے پچھلے سال کیا تھا، بہت زیادہ ٹارگٹ کو بڑھا دیا، 24% اضافے کا ٹارگٹ دیا، جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ پاکستان میں معاشی حالات اس لیے متاثر ہوئے ہیں کہ کووڈ نے بڑا ہمارے اکانومی کو اثر کیا ہے۔ اس کے باوجود حکومت، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیوں 24% کا اضافہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔
پہلے 2 مہینے میں ایف بی آر کی ریونیوز میں 2% سے بھی کم اضافہ ہوا ہے، اور یقیناً چونکہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ کر دیا جون میں کہ ہم 24% ریونیوز میں اضافہ کریں گے ایف بی آر کے، تو ہم ایک طرح سے بہت مشکلات میں پھنس چکے ہیں، اور یہ 22% ایکسٹرا کہاں سے لائیں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ایک اور ایشو کی طرف۔ ٹیکسز کی میں بعد میں بات کر لوں گا۔ پرائم منسٹر نے حال ہی میں ایک ملاقات ہوئی تھی، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پوری گورنمنٹ کو میں نے ٹارگٹ دے دیا ہے کہ اب ہمارا جو سروائیول ہے وہ ڈالرز لے کر آنے میں ہے۔ میں نے اپنی پوری ٹیم کو ٹارگٹ دے دیا ہے کہ پاکستان میں ڈالرز لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور 25 بلین کی ایکسپورٹس ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، تو اس کو بڑھانا ہوگا۔ انویسٹمنٹس کی وہ بات کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی سے ڈالر لانے کی بات کر رہے ہیں، ریمیٹنسز میں ہمارے پاس ڈالرز آ رہے ہیں۔ تو کیا یہ پینیسیا ہوگا، یہ حل ہوگا ہمارے اکانومی کی جو صورتحال ہے؟ کیا اگر یہ چیز ڈالر آنا شروع ہو جائے ہماری اکانومی کیا بہتر ہو جائے گی؟ اس وقت جو حالات ہیں وہ ملے جلے ہیں۔ ہمارے برآمدات میں پہلے مہینے میں تو اضافہ ہوا جولائی میں، مگر اگست میں بہت کمی آئی۔ اس کے نتیجے میں پہلے 2 مہینے اس سال کے ہمارے برآمدات میں 17% کمی آئی ہے، جو کہ ایک نمایاں کمی ہے۔ البتہ درآمدات میں بھی کمی آئی 13% کے لیے، اس لیے ہمارا جو تجارت کا بیلنس ہے وہ خراب نہیں ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ریمیٹنسز میں اللہ کے فضل سے 31% اضافہ ہوا ہے۔ یہ بہت ہی خوشنما چیز ہے، اس لیے کہ عام خیال یہ تھا کہ لوگ مختلف ملکوں سے واپس آ رہے ہیں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ سے، تو خطرہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز گریں گے، مگر اللہ کے فضل سے ہمارے ریمیٹنسز میں پہلے 2 مہینے میں 31%، 1 ارب ڈالر سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ تقریباً ہر ایک ملک سے پیسہ جو آ رہا ہے بڑا ہے، تو یہ خوشنما چیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے، آپ کے ایکسپورٹ کی جو والیوم ہے وہ 25 سے 30% گر چکی ہے۔ یہ بہت پریشان کن ہے، اور اس لیے کہ جو آپ کے بڑے ممالک ہیں، جو ہمارے مارکیٹس ہیں، یو ایس اے، یو کے، یورپ وغیرہ، وہ سب بری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں کووڈ-19 سے۔ تو اب اس وقت جو فارن انویسٹمنٹ ہے اس کے بھی آنے کے امکانات کم ہیں۔ ٹوٹل فارن انویسٹمنٹ پہلے 2 مہینوں میں 15% گرا ہے، تو حالات خراب ہیں، ان میں وقت لگے گا۔ گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو ان کے اقدامات ہیں وہ خاص طور پہ ایکسپورٹس بڑھانے کی طرف جائیں، اور ایکسپورٹس کو ضرورت پڑے تو اور انسینٹیوز دیں۔ اس وقت گلوبل مارکیٹ کنڈیشنز بہت ٹائٹ ہیں، اور ہمارے ایکسپورٹرز کو کمپیٹیٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر پاشا، جو ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ اب اس پہ بھی کوشچن ہے، کیونکہ ریزنز نہیں پتہ نا، کیونکہ آپ سے بھی میری جب پہلے بات ہوئی تھی کووڈ میں، آپ نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ریمیٹنسز اگر گر گئے تو ہمیں بہت زیادہ مشکل آئے گی، لیکن وہ ظاہری بات ہے بڑھ گئے۔ اب یہ کیوں بڑھے؟ مے بی عید کا سیزن تھا، بڑی عید تھی، اس میں آتے ہیں لوگ، باہر سے پیسے لے کر آ رہے ہوں گے، یہ پورے سال سسٹین کرے، اگر نہ کر پائے پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں وہاں پہ بھی کوشچنس تو ریز ہو رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کیسے سروائیو، یعنی ہم نے سسٹین بھی کرنا ہے اور کوئی ڈیفرنٹ چیز لے کر آنی ہے نا، تاکہ جہاں سے ہم بہتر کر سکیں چیزیں۔ جی بالکل آپ مناسب بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے 2 مہینے تو اضافہ ہوتا رہا ہے، اور جو خوشنما بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر ایک ملک سے بہت اضافہ ہے۔ یو ایس اے سے اضافہ ہے، یو کے سے اضافہ ہے، سعودی عربیہ سے اضافہ ہے، جی سی سی کنٹریز سے اضافہ ہے۔ تو یہ کوئی ایسا نیا فیکٹر ہے، ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہم نے منی لانڈرنگ وغیرہ وغیرہ کے خلاف کافی سٹیپس لیے ہیں، تو آپ کا جو ہنڈی کا مارکیٹ ہے وہ بیٹھ چکا ہے، اور لوگ اب زیادہ بینکوں سے پیسے بھیج رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو انشاءاللہ یہ فلو اگرچہ اتنی تیزی سے بڑھے گا نہیں، مگر زیادہ رہے گا۔ اس وقت جو حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ریمیٹنسز ہمارے ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ ریمیٹنسز برآمدات سے زیادہ ہو چکے ہیں۔
تو اب ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ برآمدات پہ توجہ دیں. آپ نے بہت سے انسینٹیوز واپس لے لیے, زیرو ریٹنگ کا نظام آپ نے واپس لے لیا, آپ نے مختلف اور انسینٹیوز واپس لیے. کچھ عرصے کے لیے کم از کم ان انسینٹیوز کو واپس لائیں, ہمارے ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹیو بنائیں. مارکیٹ پوزیشن بڑی ٹائٹ ہے, اور آغاز کرنے کی کوشش کریں, نئے ایکسپورٹس لائیں, ایمرجنگ ایکسپورٹس کی طرف جانے کی کوشش کریں.